100 روپے لے لو, 200 روپے لے لو. اب اگر اس نے 20 فٹ کی اونچائی پہ لگانا ہے تو اسے سیڑھی بھی لے کر آنی ہے کرائے پہ, اور اس کا اپنی ایفرٹس بھی زیادہ لگیں گی, سارا کچھ ہوگا, اور اسکل سیٹ بھی ڈفرینٹ چاہیے ایسے کام کرنے کے لیے. ایک تو یہ چیز کہ ہم لوگ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سروسز ایسی ہیں جس میں فکس ریٹس کرنا ناممکن ہے. وی ہیو ٹرائیڈ سیورل ٹائمس, مگر ہم نے اس کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس میں رکھا. وہ کس طرح؟ ایک تو یہ کہ ہم نے کچھ چیزیں سٹینڈرڈائز ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے سٹینڈرڈ ریٹس دیتے ہیں اپنے سکلڈ انڈیویجولز کو, سروس پرووائڈر, کہ یار اس سے زیادہ نہیں چارج کرنا. کیوں؟ تھوڑا بہت اوپر نیچے 5-7% کا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. وہ اس وجہ سے کہ کچھ فار ایگزامپل اے سی سروس ہے, اے سی سروس 1.5 ٹن کی اے سی سروس کا ایک سٹینڈرڈ سا ریٹ ہے. کوئی 1500 لے لیتا ہے, کوئی 2000 لے لیتا ہے, ہاں کوئی 4-5 ہزار مانگے گا تو اس چیز کو. دوسرا جو چیک ہے ہمارا انٹرنل, ایسا چیک ہے جو کہ اس چیز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے یا اس کی ٹینڈنسی کو کم کرتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ ہمارا سروس پرووائڈر جب جا رہا ہے نا, دیکھیں وہ 250 روپے پے پہلے کی ہوئی ہے اور اس جاب کو کرنے جا رہا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ ہے جو 250 روپے دیے ہوا بھی ہے, اس نے اب آدھا گھنٹہ اپنا جانے میں اور اس میں لگایا اور پیٹرول بھی لگایا. وہ سافٹ نیگوسیشن کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ وہ سافٹ نیگوسیشن کرے گا بیکاز وہ انویسٹ کر چکا ہوا اس کے اندر, اپنے اس جاب کے اندر. اوور چارجز نہیں کرے گا وہ اس, اور دوسرا یہ کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے چھوڑ کر بھی نہیں آئے گا کام. کیوں؟ کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یا میں نے تو پیسے دے دیے, یا میں نے آدھا گھنٹہ بھی لگا دیا اپنے پیٹرول, 100 روپے کا پیٹرول بھی لگا دیا. اب وی ہیو دس تھنگ ہیئر, یہ جو ہم نے پری پیڈ سسٹم بنایا تھا اس کا بھی مقصد 2 تھے. ایک تو یہ کہ یار سافٹ نیگوسیشن ہو, بیکاز اسے پتا ہو کہ میں نے پیسے دیے, میں اوور چارج نہیں کروں گا. اور اگر فار ایگزامپل میں گیا ہوں اور میں نے پیسے لگا دیے اور اب یہ بندہ مجھے نو کر دیتا ہے تو مجھے نقصان ہوگا. تو وہ ایک لمٹ کے اندر مانگتا ہے پیسے, اور اس کے حساب سے. جواز صاحب میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. ہمارا اگلا پروگرام 9 بجے کا شروع ہونے والا ہے, وہ اس کا ڈفرینٹ لنک ہے. ایک سیکنڈ, لیکن میری ریکویسٹ ہوگی جواد آپ سے کہ آپ اس کو بھی جوائن کر لیں, اور یہی جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے وہاں موجود ہوں گے. اس کا فائدہ ہوگا کہ کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے. تو ابھی میں اس کو آف کرتا ہوں, اور اگلا لنک میں ابھی عدنان ذرا آپ دوسرا لنک بھیج دیں جواد صاحب کو, ابھی بھیج دیں. میں اب میں بھیجتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جواد, ان دی اینڈ I would like to tell you frankly speaking, یہ بہت ہی پروفیشنل پریزنٹیشن دی آپ نے, بہت پروفیشنل پریزنٹیشن دی. اور جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ, اب جو آج سے جو سفر شروع ہوگا ہمارا ڈیجیٹل روزگار کا, وہ انشاءاللہ پھر اس کی کامیابی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں. بٹ آئی کین ایشور یو کہ 23 مارچ 2022 کو دنیا دیکھے گی کہ ڈیجیٹل روزگار کہاں کھڑا ہے. I wish all of you a very good luck. See you next week. Thank you very much. جی السلام علیکم ساتھیوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ساتھیوں میرا نام عمار جعفری ہے, اور آج کے سیشن میں ہم نے انوائٹ کیا ہے جواز صاحب کو, جو کہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. ان کی ایک سروس ہے بہترین کے نام سے,
تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بہترین الائن کریں ہمارے روزگار کے ساتھ، جس کو ہم ڈیجیٹل روزگار کہتے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل روزگار کیا ہے، کیسے کام کر رہا ہے، کیسے مزید کام کر سکتا ہے، بہترین اور یہ روزگار آپس میں کیسے الائن ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا جواز صاحب کو کہ وہ اپنی اس پوری اپلیکیشن کو، اور جس طرح ابھی عدنان صاحب نے کہا کہ کیسے انہوں نے سفر شروع کیا، کیسے ٹیم فارم کی، آج کل کس سٹیج پہ ہیں، اور یہ آگے کہاں جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سی آئی ٹی کا انیشیٹو ہے ڈیجیٹل روزگار، یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو جواد، پلیز گو اہیڈ. آپ تین بندوں کو اگر آپ بلائیں، ایک پلمبر، الیکٹریشین اور کارپینٹر کو، اور انہیں کہیں میرے گھر کے سارے پوائنٹس، تو کم سے کم 3,000 روپے وہ آپ سے لے لیں گے پورے گھر کے پوائنٹ چیک کرنے. اور یہی سروس ہم 1,000 روپے میں دے رہے ہیں اور منتھلی بیس کے اوپر دے رہے ہیں کہ آپ ایز اے ممبر ہماری ٹیم آئے گی. اور پھر سب سے بڑی بات، اس کو یہ پتا ہے کہ لاسٹ منتھ کیا ہوا تھا، اب کیا ہے، مینٹیننس پورا لاگ شیٹ بن گئی. تو اٹ از دیئر جی جو آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ویژول انسپیکشن ٹائپ کا سروس ہوگی جو ہم نے 1000 تک آفر کرنی ہے، اور اس کے بعد ویژول ہوگی اور چھوٹی بہت جیسا ٹائٹ کر دینا ہے، کوئی لیکیج ہے، یہ اس کے اندر. اس کے بعد وہی آدمی جنریٹ کرے گا ورک آرڈرز، اور وہ پریونٹیو مینٹیننس، وہ کریکٹیو مینٹیننس کے ورک آرڈر انیشیٹ کرے گا. بالکل. اور یہ سارا کچھ ایپ کے اوپر بھی ہے. آپ اپنی کتنی سروسز ہوئی، کس وقت ہوئی، کتنے بجے ہوئی، کون سی ہوئی، کون بندہ آیا تھا، آپ کے پاس پورا اپنا ریکارڈ شیٹ موجود ہے. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا صاحب، یہاں پہ یہ جو چیزیں نا ہماری، یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی سوٹ کر رہی ہے. فار ایگزامپل ہمارا، آپ اپنی مثال لے لیں، اپنی مثال لے لیں، آپ کی فیملی یہاں پر ہے، آپ کے گھر میں پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی ہے، آپ کے اے سی بھی لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں 50 سروسز ہیں. آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ آپ کا ایک ایسا نون سیٹ اپ ہو جس سے آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ بیگم نے کو آپ نے بتایا، یا جو بھی گھر کا فیملی ممبر ہے، کہ آپ نے بس مجھے ایک میسج کرنا ہے، آپ نے فوراً سروس کو میسج کیا کہ بھئی میرے گھر میں یہ کر لو. تو آپ خود سوچئے، ہمارے لاکھوں پاکستانی ملک سے باہر ہیں، انہیں کتنے پرابلمز ہیں کہ ان کا فلاں کام ہو گیا کہ نہیں، گھر کا فلاں کام ہو گیا کہ نہیں. کیا سب انسان تو ہے نا اپنا. اب اس میں ہم جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، اب اس کو مضبوط کریں گے. اس کے بعد جتنی چیزیں ہم سوچ رہے تھے، دیکھیں میں یہ دیکھ رہا تھا جب جواز صاحب بول رہے تھے کہ یہ ایگزیکٹلی ایس ڈی جی 1 اور 2 کو ایڈریس کر رہا ہے، کہ یہ ملک سے غربت بھی ختم کر رہا ہے. غربت کیا ہے؟ غربت یہی ہے کہ کام نہیں مل رہا لوگوں کو، ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایک طرف آدمی پریشان ہے کہ میرا اے سی خراب ہے، میں کیسے ٹھیک کراؤں، اور دوسری طرف اے سی والا فارغ بیٹھا ہے کہ یار میں کروں کیا. صرف جو اس کو کنیکٹ کرنے والی چیز ہے وہ موجود نہیں ہے. اچھا، اس میں جھگڑے ہیں، ایکسپلائٹیشنز ہیں. اے سی والا آیا، وہ چیزیں نکال کے لے گیا، اس نے کہا یار وہ تو میرے فلاں چیز چینج ہو گئی. ڈسٹرسٹ ہے لوگوں کا آپس کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ہی موقع ملے گا غلطی کرنے کا، جہاں اس کے خلاف کمپلینٹ آئی، وہ رجسٹر ہو گئی، تو نیکسٹ ٹائم تو اس کو جاب نہیں ملے گا. میں یہ چاہوں گا کہ اب چونکہ ہمارے ساتھ بدر صاحب، آپ کے سوال ختم ہو گئے تاکہ میں دوسروں کو کہوں گا سوال کریں اس سے. جی میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ سروس ابھی چل رہی ہے یا ابھی ٹرائل اس پہ ہے؟ یہ جی مدثر صاحب، بالکل یہ سروس ایکٹیو ہے. رائٹ ناؤ وی آر پرووائڈنگ دس سروس ان لاہور میں الحمدللہ وی ہیو 1800 پلس registered service provider with us. And نام کیا ہے جی؟ صاحب ایک منٹ. صاحب میں پچھلے 8 سے 9 میں 1 گھنٹے پورے جواز صاحب بول چکے ہیں. میں اس کی یوٹیوب پہ ڈال دوں گا ابھی، لہٰذا آپ میرے سے لے کے یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، وہ پوری سمجھ آ جائے گی آپ کو. میں اب ریویو بتا دوں گا. آپ اس سروس کو شروع کریں راولپنڈی سے، کیونکہ آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں. کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت آپ وہ سوال کر لیں جو کہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ضروری ہے، تاکہ باقی لوگ بھی سوال کر لیں. میں مختصر بتا دوں کہ سروس چل رہی ہے، آپریشنل ہے، صرف لاہور میں چل رہی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی عدنان صاحب سے کہ امیڈیٹلی شروع کریں اس کو ملتان سے،
आजम साहब इमीडिएटली शुरू करें इसको हाफिजाबाद से और सुबोधा से, और मुदस्सिर साहब आप, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूसुफ साहब को, क्योंकि दो बड़े एक्टिव लोग बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर। यूसुफ, मैं चाहूंगा अगर आप सवाल करेंगे जवाद साहब से। ओवर टू यूसुफ। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर वही मैं सिटी का पूछ रहा था। सिटी इन्होंने मुझे बताया लाहौर में, और जो सर्विस इन्होंने बताई है वो तो काफ़ी, क्योंकि मैं खुद कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो सबसे बड़ा इशू ही हमारे पास लोगों का आता है, मेंटेनेंस का आ रहा होता है। वो कहते हैं कि भाई उनको राइट टाइम पे राइट बंदा अवेलेबल नहीं होता। हर एक बंदे का, तकरीबन जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका सबका इशू यही है कि कभी उनका एसी ख़राब हो जाता है, कभी कोई चीज़ घर की ख़राब हो जाती है, और उन्हें उस टाइम पे रिलायबल बंदा नहीं मिल रहा होता। हर दफ़ा किसी नए बंदे को ट्राई कर रहे होते हैं। आई थिंक सो, मैंने तो पूरा सुना है, मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ जिसमें कंफ्यूजन नहीं लगी, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और अगर ये बाकी शहरों में शुरू हो जाए तो डेफिनेटली जो है ना, हम जितने भी हम लोग यूज़ करेंगे इसको। अच्छा जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं यूसुफ, ये इमीडिएटली हमने शुरू करना है रावलपिंडी के अंदर, और इमीडिएटली से मुराद है कल सुबह। आप सबको मेरे स्टाइल का पता है, ठीक है। मैं चाहूंगा मुदस्सिर साहब आप और यूसुफ साहब आप कल आ जाए ऑफिस मेरे, और बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। देखिए जो चीज चल रही है ना, उसका तो टेस्ट ही कोई नहीं है ना, जो चीज चल रही है। अदनान, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप इमीडिएटली शुरू कर दें इसको मुल्तान के अंदर एज ए पायलट, और उससे वहां कामयाब करने के बाद जवाब हमने 10 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं साउथ पंजाब के अंदर। फिर अदनान साहब उनको वहाँ, मतलब मैं देखिए, अगर आप सब जो पुराने साथी हैं मेरे, उनको DIC का मॉडल समझ में आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन सेंटर, और RIC का। देखिए जवाब ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन सेंटर, और लोएस्ट लेवल पे RIC है, रूरल इंक्यूबेशन सेंटर, बीच में तहसीलें हैं, सब कुछ है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप जो फरमा रहे हैं जवाब, वो बिल्कुल फिट होता है हमारे मॉडल के अंदर, और चूंकि हमारी पार्टनरशिप है तो बिजनेस मॉडल्स, अंडरस्टैंडिंग, सब चीजें क्लियर है इसके अंदर। अब सिर्फ देखना यह है कि हम इसको ले क्या चलते हैं, ठीक है जी। आप राब्ता रखेंगे रावलपिंडी के अंदर। मैं ये चाहूंगा यूसुफ आप और मुदस्सिर साहब आप मेरे साथ कल मिलने आके एज पर योर कन्वीनियंस आपस में बात कर लें, क्योंकि यूसुफ ऐसा है, एक कॉर्नर पे आप हैं रावलपिंडी के और एक पे मुदस्सिर साहब बैठे हैं, ठीक है, और ये दोनों कॉर्नर अच्छे कवर हो जाएंगे, जो मुझे समझ में आता है। याद है मैं आपसे बात कर रहा था SDG बिजनेस सेंटर की, यही SDG बिजनेस सेंटर है, एग्जैक्टली ये SDG बिजनेस सेंटर है। SDG क्या है बेसिकली, वो स्किल्स को इस्तेमाल करना है लोगों की, और उनको फायदा पहुंचाना है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा, रियाज साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। रियाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? रियाज साहब? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी, रियाज साहब का ताल्लुक सिंध से है। रियाज, तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम इस सर्विस को फौरी तौर पे अपने जिले में शुरू करो और फिर आगे लेके चलो फौरी तौर के ऊपर, यही तो पता है फौरी का मतलब ये है कि तुम आज ही अदनान साहब, जवाद साहब को रिंग करो कि जी सिंध में मैंने शुरू करनी है, बट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम। तो तुम्हारे सवालात क्या हैं, तुम क्या पूछना चाहोगे? ओवर टू यू। जी सर, सबसे पहले सारे पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम। और फौरी तौर पे मेरे साथ एक दोस्त हैं सांगड़ ज़िला से, और वो ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरा उनके साथ कल शाम ही गुफ्तगू हुई है, और वो बिल्कुल तैयार हैं। ज़िला सांगड़ जो है सिंध का एक खुशहाल तरीन इलाका भी है, और वहाँ पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है शाहपुर चाकर। तो वहाँ से जो है ना RIC को हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, और यही बिजनेस मॉडल जो है इंशाल्लाह वहाँ पे मैं उसको जो है ट्रेंड कर रहा हूँ। तो कल से ही इंशाल्लाह शुरू करने के लिए तैयार हूँ।